دوسرے کو مار رہے ہیں. آج میرے محبوب علیہ السلام کی امت کو تربیت کی ضرورت ہے. محبت کرو ایک دوسرے کے ساتھ. محبت. یہ کل میرے خیال سے یوٹیوب پہ کل ہی کلپ چڑھا ہے, کل جمعے کا کلپ ہے, کہ ابو داؤد شریف میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی شخص کو غصہ آ جائے, آتا ہے نا ہم سب کو, لیکن حضرت جی آتا بیوی پہ ہے, ہاں اس نے کو کہنا کاکڑ, آتا غریب پہ ہے, آتا اپنے نوکر پہ ہے. کبھی کسی کو ڈی ایس پی پہ غصہ ہے؟ کسی کو آتے جی آ بھی جائے گا نہیں پی جانا ہے, لیکن اگر بیوی پہ آئے گا پھر میں نے نہیں پینا کوئی. اگر کسی ماڑے پہ آ گیا میں نے پھر نہیں پینا. لیکن حضور نبی علیہ السلام فرما رہے جسے غصہ آئے وہ غصے کو نافذ کرنے پہ قادر بھی ہو, کر سکتا ہو کچھ نہ کچھ, لیکن نہ کرے. حضور فرماتے ہیں پھر اللہ اسے انعام کیا دے گا, بروز قیامت اللہ اسے ساری مخلوق کے سامنے کھڑا کر کے کہے گا ان حوروں میں سے جو چاہتا ہے لے لے. پی کے تو دیکھو حضرت, اللہ کرنے سے کیا ہوگا, تھپڑ مار دو گے کسی کو, کیا کر دو گے. لیکن حضرت جی, اور وہ بھی یاد رکھو حضرت جی, یہ ہمارے معاشرے کا مزاج بن گیا ہے, تگڑے کے کھلوندا کوئی نہیں, ماڑے نہیں چھڑتا کوئی نہیں. اور ہمیشہ یاد رکھنا حضرت جی, کبھی کسی ماڑے پہ ظلم نہ کر بیٹھنا. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں طاقت والے سے تو ڈرنا, لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا. اسی نے مولا علی سے پوچھا حضور طاقت والے سے ڈرنے کی تو سمجھ آ رہی ہے, ہاں مارے گا آگے سے کچھ کرے گا, لیکن کمزور سے کیوں ڈروں. میں حضرت اس دن قبلہ سڑک پہ میں کھڑا ہوں, میں کسی بندے کا ویٹ, اس سائڈ پہ شاید کوئی چور پکڑا گیا, شاید پتہ نہیں وہ کیا چوری, رول پہلے شور ڈالا نا, چور چور پکڑو چور چور. میرے پاس دو منڈے, ایک نے بائک کھڑی ہے جا کے جناب کٹ کے واپس آ گیا اس کو, دوسرے نے آ کے یار واہ یہ تھا نہیں میں اللہ تھا. یہ ہمارا مزاج ہے ہمارے معاشرے کا, ہے ہمارے معاشرے کا مزاج بن گیا حضرت. تگڑے کے سامنے کھڑا کوئی نہیں ہوتا, ماڑے کو معاف کوئی نہیں کرتا. تو عرض کی حضور ماڑے سے کیوں ڈرے, وہ کیا کر لے گا. آپ نے فرمایا وہ تو کچھ نہیں کرے گا, لیکن اس کا رب بڑا کچھ کر دے گا. ہاں اس لیے ڈرنا حضرت جی. ہاں یہ جتنی ہمارے گھر میں تباہیاں اور بربادیاں آئی ہیں نا, ہم نے کسی ماڑے کی حال ہی ہوئی ہے. یہ بھی کلپ چڑھے گا, میرا ہاتھ چڑھے گا, یہ کل, یہ بھی میں نے کل جمعے میں بیان کیا. یہ علماء پہ بڑے بڑے اوکھے ویلے آتے ہیں, اور ہمارے معاشرے تو ویسے بھی علماء کے ساتھ کوئی چنگا ضرور نہیں کیا. ہاں حقیقت ہے, چنگا نہیں اس معاشرے نے مولویوں کے ساتھ سلوک کیا. یہی وجہ ہوئی حضرت آج مدرسے اجڑ گئے. آج لوگ 1-1 کروڑ دے کے اپنی بچیوں کو اور بچوں کو MBBS ڈاکٹر بنا رہے ہیں. معاشرے کی خدمت کا کسی کو شوق نہیں ہے. سارے نے پتہ ڈاکٹر بنے گا تو تنہا والد بنے, سب کو پتہ انجینئر بنے گا تو تنہا والد بنے. مدرسے کیوں جڑ گئے, سب کو پتہ مولوی بنے گا تو کی لبنا, 12,000 8,000 10,000 میں ساری زندگی تک. یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے جو ہم پہ نافذ کی گئی, اور ہم نے اس کو قبول کر لیا. یہ بولا میں آج بھی لاہور 2 پروگرام میں نے لاہور کر دیا. میرے دوست ہیں لاہور, ظلم دیکھو اس معاشرے کا. میں نے لاہور تقریر کی, وہ میرے دوست مجھے اکثر بولا, تقریر کر کے نا ہم ان کے روم میں چلے گئے. تو آج تو چلو میں نے پگ نہیں باندھی, وہ پگ میں بھی بڑی باندھتا ہوں, میں نے لگتا نہیں, پتہ نہیں کو 200 سال پرانا بابا آ گیا. تو کچھ باتیں بابوں والی ہیں. وہ حضرت جی میں بیٹھا کمرے میں, تو وہ ایک حضرت صاحب آ گئے, ہاتھ پہ راڈو باندھی ہوئی ہے, کلب والا سوٹ لگایا ہے. جو میرے دوست ہیں نا اس مسجد کے امام اور خطیب, ان کو آ کے کان میں کہتے ہیں, اب بہرا تو میں بھی نہیں, میں بھی سن رہا ہوں, کہتے ہیں حضرت صاحب کو دعا کرو. میرا بڑا بیٹا نا منیر, تو کافی دیر ہو گئی ہے, تنہا 60,000 ہی ہوتی, وہ 5واں منڈا بھی ہو گیا. حضرت صاحب کو دعا کرواؤ. اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں, ان کے چہرے پہ کئی رنگ آئے, کئی گزر گئے. تیرے منڈے دی 60,000 تنہا ہے, 4تھا یا 5واں بچہ ہو گیا, تو تینوں فکر پی گئی. تو مینوں بھی تو ویخنا, میرا 6واں تو میری پھر 12 دی 12 ہی. دل میرا بھی کیا کہ میں اس کو طلاق کرتا جواب دوں, تجھے شرم نہیں آتی کوئی. لیکن پھر میں نے کہا یار میں نے بات کر کے چلے جانا, اس کو بیچارے کو اس معاشرے کو اچھا سلوک نہیں کیا علماء کے ساتھ. اسی لیے آج مسجدوں کا حالات کے ساتھ, مدرسوں کا حالات کے ساتھ. اس لیے یہ تبدیلیاں اللہ ہو رہی. دیکھو ہماری کہاں کمی ہے, ہماری کہاں کمی ہے, ہماری کہاں کمی ہے. اپنی کمیوں کو دور کرو اور ان کو آباد کرو. ہاں ان کو, اس کو تم آباد کرو, تمہارے گھر کو وہ آباد کر دے گا. ہاں بھائی ہمارے گھر اسی لیے تو برباد ہو گئے کہ ہم نے کیا کیا, ہم نے اللہ کے گھر کو غیر آباد کر دیا. نہیں, اس کو آباد کرو. اس کے لیے خوب جو ہے نا جو محنت کرو حضرت, اس کی
اور اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ. یہ یہاں میں تو نہیں جانتا، بلکہ جس نے مجھے بلایا مجھے تو اس کا بھی نام پتا کوئی بھی. میں جتنے حضرت ایسے احباب جن کو اللہ نے پیسے دیے، جن کو کوئی اتنی ٹینشن نہیں ہے، اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ. آج ضرور دین نبیدہ وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے. دین نبیدہ وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے. کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا اینو سینے لاوے. کہاں سے لے کے آئیں یار، کہاں سے لے کے آئیں؟ فرمایا یہ نشان ان بوریوں کے جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں اپنے ایک کندھے پر اٹھا کر غریب اور یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. حضرت جی بڑا دھیان کرو، اپنے ارد گرد دیکھو، اپنا اخلاق اچھا کرو، اپنا اخلاق اچھا کرو. میں بس بڑا کچھ کیا حضرت. میں نے جو ہے نا وہ ایک نوکری بھی کی دوران خطابت. میں نے دوران خطابت OCS میں بھی نوکری کی. میں نے دوران خطابت بڑا کچھ کیا. میں نے فیکٹری میں پیکنگ بھی کی، دڑلے کا خطیب اپنے وقت، لیکن کسی کو نہیں. ایک فیکٹری میں چھپ کے میں نے پیکنگ کی نوکری کی. پھر ایک وقت آیا کہ میں نے فارماسوٹیکل میں بھی نوکری کی. بڑے آندہ نہیں بیگ لائے گا دوائیاں لگے، میں نے وہ 1.5 سال وہ بھی نوکری کی. لیکن بس حضرت کیا کریں. وہ برحال میرے مینیجر تھے لاہور سے آئے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو وزٹ کروانا تھا ڈاکٹروں کا. تو ایک ڈاکٹر مل نہیں رہے تھے. ہم نے 3 پھیرے لگائے، 3 دفعہ گئے ان سے. گرمی انتہا کی، بائک پہ ہم بیٹھے تھے. تو کیونکہ سیالکوٹ پہلے چھوٹا سا شہر ہے، پھر سڑکوں پہ رش بھی بڑا زیادہ ہے، تو کار پہ اگر نکلیں گے تو آپ نہیں نکل سکتے. پھر ہم موٹر سائیکل پہ جا 3 دفعہ ہم ہاسپٹل ہو کے نہ چلے گئے. تو چوتھی بار پھر آئے تو میرے جو مینیجر ہے نا وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ صاحب تسی باہر ہی کھلو. ٹھیک ہے میں دے کے آنا وا. اگے 60 روپے ہی ٹوکن والے دے چکی ہیں، ڈاکٹر پھر ملیا کوئی نہیں. تسی باہر ہی کھلو. تو اگر ڈاکٹر ہوگا نا تو میں آپ کو فون کر دوں گا، آپ ٹوکن پہ گاڑی لگا کے اندر آ جائیے. نہیں تو اب آئے گی. اب وہ مینیجر اندر چلا گیا، وہ آ نہیں رہا. تو جب میں فارماسوٹیکل میں نوکری کرتا تھا تو پھر میں پینٹ کوٹ بھی پہنتا تھا. تو وہ پینٹ کوٹ پہننے سے وہ بندہ کو وکھری شاید تو نہیں نہ مان جاتا. تو بس میں نے سمجھا کہ میں وہ وکھری سے آئیں گے. وہ اپنی اصل بھول گیا، اپنی اصل بھول گیا. وہ مینیجر آ نہیں رہا، میں دھوپ میں کھڑا. میرا بھی نہ دل کرے میں پھر 20 روپے ٹوکن کے دوں. پتہ نہیں ڈاکٹر اندر ہے کہ. وہ تھوڑا سا آگے جا کے نا میں نے سڑک پہ بائک کھڑی کی اور میں جانے لگا. تو وہ کیونکہ وہ بچوں کا ہاسپٹل ہے، باہر ایک غبارے بیچنے والا کھڑا تھا. تو مجھے دیکھ کر کہتا ہے حضرت صاحب ایتھے موٹر سائیکل نہ کھڑی کرو. بہو جی ایتھے موٹر سائیکل نہ کھڑی کرو. میں نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا نا، ٹائی لگائی تھی. مجھے کہتا ہے بہو جی ایتھے موٹر سائیکل کھڑی نہ کرو، ایتھے کنیاں موٹر سائیکل چکیاں گئی. تو جیسے میں نے کہا نا ہمارا نزلہ ماڑے پہ گرتا ہے، ماڑا تھا غبارے بیچنے والا. میں چڑھ گیا. میں نے کہا چپ کر کے پکانے بھیج. گڈی چکی جانی ہے، میری چکی جانی تینوں تکلیف ہے، چل کام کر اپنا جا. وہ اس نے سر نیچے کر لیا. اب میں حضرت اندر گیا تو وہ شیطان کا رنگ اترا اور قرآن کا رنگ غالب آیا. پھر یاد آ گیا والقاظمین الغیظ. اللہ کہتا ہے جو ایمان والے ہیں وہ تو غصہ پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، وہ معافی کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین. پھر یاد آیا وہ اب سمجھنا ہے، ڈر لگے کروں کیا. لیکن حضرت جی تھوڑا حوصلہ کیا. میں نے جا کے وہ غبارے والے کو صاف ہو جائے اور میں نے اس کو کہا یار غلطی ہو گئی، معاف کر دی. لیکن حضرت اس کا جواب سننا، اللہ وہ بلک کے رویا بیچارہ. تو مجھے کہتا ہے بہو جی کوئی گل نہیں ہے، وہ اسی ماڑے جمی تڑیاں تگڑیاں دیاں گالاں کھان لیں. اللہ اللہ. اب پتہ نہیں اس نے دل سے معاف کیا یا نہیں کیا. اگر یہ بات اس نے کل اللہ کے دربار میں کر دی تو میرے پلے کیا رہے گا. اس لیے اپنی مزاج بدل لیا، مزاج بدل. گاڑی پہ بیٹھنے والا بھول جاتا ہے کہ میں سڑک پہ گاڑی چلا رہا ہوں، مٹی بھی پڑی ہے، اگر اتنی تیز چلاؤں گا سارے مٹی. پتہ نہیں ہو کیا گیا یار، کیا ہو رہا ہے یار. یہ کیا ہم دنیا میں نہیں رہ رہے یا یہاں انسان نہیں بستے. اس لیے میرے دوستو میں آپ کو کوئی ادھر کی نہیں سناؤں گا. میں تو درد لے کے آیا. اور یہ میں نے کراچی تک جانا ہے. 2 پروگرام لاہور کرنے ہیں. صبح 10:30 بجے ہماری حیدرآباد کی فلائٹ ہے. پرسوں جا کے میں نے لانڈی میں بیان کرنا ہے. اس سے اگلے دن یہ میں نے 26 کو واپس آنا. ہم تو جہاں جائیں گے ہم ایک درد لے کے نکلیں گے یار. اپنے رب نو منا لیا. یہ دنیا بڑی بے وفا ہے کہ کسے وفا. حضرت ہم تو بڑے بڑے دعوے کیے بیٹھے ہیں. میں تو احباب سے کہتا ہوں حضرت یہ تو گھڑی بھی میری نہیں ہے. میں جو گھر پڑا میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا.
جو پیسے بینک میں پڑے اللہ اللہ کا شکر ہے میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے نہ مجھے بنانے کا شوق، بس دل کرتا ہے ادھر سے آتے رہیں ادھر سے جاتے رہیں ادھر، ہاں مجھے کوئی شوق نہیں، میری تو گھڑی بھی نہیں ہے میری حضرت، یہ مفرل میرا ہے، اگر میں مر جاؤں تو یہ میرا ہے، یہ کوٹ میرا ہے، ہم تو بڑے بڑے وہم پالے بیٹھے میرا کچھ بھی نہیں ہے حضرت جی، یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے، او بھائی مالی ہیں میاں، مالی ہیں یار، آج میں ہوں مجھ سے پہلے کوئی تھا، اس سے پہلے کوئی تھا، میرے بعد پھر کوئی ہوگا، ہم تو مالی ہیں حضرت، ہم مالک کا ہو، ہاں یہ اس کے رنگ ہیں، کسی کو دے کے آزما رہا ہے کسی کو نہ دے کے آزما رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور میں کہتا ہوں حضور نبی علیہ السلام کی امت میں تو اللہ نے کرم ہی بڑے کر دیے ہیں، ہاں یہ یاد رکھو، جنت میں قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، جنت میں سارے جوان ہوں گے، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، تو جو جنت میں سب کو جوان رکھنے پہ قادر ہے کہ ادھر جوان نہیں رکھ سکتا تھا؟